بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ. اچھا جی، کتاب کا سبق مد کا بیان. کس کا جی؟ بہت آسان ہے بھئی سبق. کیسے بھئی؟ مد کے لغوی معنی دراز کرنا، کھینچنا. اصطلاحی معنی حرف مدہ یا حرف لین میں سے کسی حرف کی آواز کو کیا کرنا؟ دراز کرنا، لمبا کرنا. حروف مدہ تین ہے. الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو جیسے با، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو جیسے بو، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر جیسے بی. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، کیونکہ یہ بھی حروف مدہ کی آواز. ہاں، کھڑی زبر میں الف مدہ، کھڑی زیر میں یا مدہ، الٹی پیش میں واو مدہ. حروف لین دو ہیں، واو ساکن سے پہلے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو جیسے خوف اور صیف. مد کی قسمیں کیا ہے؟ مد اصلی وہ جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اس کے ادا ہوئے بغیر حرف کی ذات ہی باقی نہ رہے، جیسے قال، جیسے قیل، قولو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد طبعی اور مد ذاتی. مد اصلی کا حکم، اس مد کا ترک کرنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ اس سے قرآن میں ایک حرف کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. یہ مد اصلی ہوتی ہے. ٹھیک، تو اس کو ہم حرف مدہ کہتے ہیں عموماً. تو جہاں جہاں حرف مدہ ہوتا ہے تو اس کو ہم مد اصلی بھی، مد طبعی بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ گئے جی؟ مد فرعی وہ جو کسی سبب کی محتاج ہو اور اس کے ادا نہ ہونے سے حرف کی ذات ختم نہیں ہوتی، البتہ تجوید کے خلاف لازم آتا ہے، جیسے جاء. ٹھیک ہے، اسی طرح مد منفصل، اس کو مد زائد کہتے ہیں. مد فرعی کا حکم کیا ہے؟ اس کا ترک کرنا اگرچہ حرام نہیں ہے مگر موجب گناہ اور مکروہ ضرور ہے. مد کے سبب کتنے؟ تین: حمزہ، سکون، شد. اب عموماً جو بڑی کتابوں میں مد کے سبب دو لکھے ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ جب آپ پڑھیں گے مد لازم کلمی مثقل، حرف مدہ کے بعد کیا ہو؟ شد اسی کلمہ میں ہو، تو بچہ پریشان ہوتا ہے کہ شد تو سبب پڑھا ہی نہیں ہے. تو اس لیے آسانی کے لیے ہم نے مد کے سبب کتنے بنا دیے، کیونکہ جہاں پر شد کا سبب بنا ہوا ہے نا، اصل کے اعتبار سے وہاں پر بھی اصل میں سکون ہے. اصل کے اعتبار سے وہاں پہ بھی سبب اصل کے کیا ہے؟ سکون ہے. لیکن بہرحال جو ظاہری طور پر آسانی ہے اس میں کیا ہے؟ شاد والا سبب قرار دے دیا جائے، آسانی ہو جائے گی. مد فرعی کی اقسام: مد متصل یا مد واجب. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی کلمہ کا ہو، اس کا نام مد متصل. جی، جاء حکم، اس مد کو مد واجب بھی کہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی روایت میں اس کا چھوڑنا جائز. سبب کے اعتبار سے اس کا نام ہے متصل اور حکم کے اعتبار سے اس کا نام کیا ہے؟ واجب. مد جائز، اس کی تین قسمیں ہیں. مد منفصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، جیسے انا اعطینا. سبب کے اعتبار سے اس کا نام کیا ہے؟ منفصل، اور حکم کے اعتبار سے اس کا نام کیا ہے؟ جائز. مد عارض وقفی، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو تو مد عارض وقفی ہوگی، جیسے رب العالمین. سبب کے اعتبار سے کیا نام ہے؟ عارض. اس کی بات سن نام کی جی، سبب کے اعتبار سے کیا ہے؟ عارض، اور حکم کے اعتبار سے جائز ہے. مد عارض لین، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو، مد عارض لین ہوگی، جیسے قریش. جی، سبب کے اعتبار سے نام کیا ہے؟ مد عارض، اور حکم کے اعتبار سے جائز. ٹھیک، اب دونوں ناموں میں سے کوئی بھی استعمال ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مد لازم کی 5 قسمیں ہیں. مد لازم کلمی مثقل، حرف مدہ کے بعد شد اسی کلمہ میں ہو، جیسے دابہ. لکھا ہوا بھی، اس کی مثالیں زیادہ تر آپ کو کہاں ملیں گی؟ نورانی قاعدے میں تختی نمبر 16 میں ملے گی. جی، مد لازم حرفی مثقل، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد کیا ہو؟ شد ہو، جیسے الف لام. لام پر جو مد ہو رہی ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے. ٹھیک ہے، لام پر جو مد ہو رہی ہے نا، آگے شد آگے. مد لازم حرفی قلبی مخفف،
حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمہ میں ہو، جیسے آل آنا، اور مد لازم حرف مخفف حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے الف لام میم میں کون سی؟ میم پر جو مد ہے وہ کیا ہے؟ مد لازم حرف مخفف۔ مد لازم لین حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے عین مرجم اور عین شورا، عین، جیسے ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے آخر میں بات اس کی مقداروں کی، بہت آسان۔ ہم مد متصل کو ہمارے عرف میں نا بڑی مد بھی کہتے ہیں، مد منفصل کو نکی مد کہتے ہیں، چھوٹی مد۔ تو بھئی وہ جو لکھائی ہے نا، لکھائی کے اعتبار سے وہ چھوٹی اور بڑی نظر آتی ہے، ورنہ مقدار دونوں کی ایک ہے۔ مد اصلی کی مقدار کسر ہے، ایک الف کے برابر۔ مد فری کی مقدار کیا ہے؟ مد متصل اور منفصل بطریق جزری اور شاطبی، ان دونوں میں کیا ہے؟ توسط ہے، دونوں میں برابر ہے، ٹھیک۔ اور توسط کی مقدار میں پھر قول ہیں، 2 الف ہے، 2.5 الف ہے، 4 الف ہے، البتہ مد منفصل میں کسر بھی جائز ہے۔ طول کی مقدار کے اندر اقوال، 3 الفی طول اور 5 الفی طول بھی ہے۔ اصول، الف کی مقدار تلاوت کی رفتار کے تابع ہے، ترتیل کا 1 الف حدر کے 1 الف سے کیا ہوگا؟ تو حدر کا 1 الف ترتیل کے الف سے کیا ہوگا؟ مختصر ہوگا جی، قابل کی کتابوں میں لکھا ہے۔ مد لازم لین، مد عارض وقفی، مد لازم لین عارض وقفی دونوں کی مقدار مدوں کی 3 وجوہ ہیں، طول، توسط، قصر، لیکن ان میں طول اولا۔ کس میں؟ مد عارض وقفی میں۔ مد عارض لین اس کے برعکس ہے، اس میں کیا اولا ہے؟ قصر اولا ہے۔ قوت اور ذوق کے اعتبار سے مد کی ان تمام قسموں میں کیا ہے فرق؟ مد لازم اور مد عارض وقفی اور مد متصل، یہ تینوں کیا ہیں؟ قوی ہیں تینوں۔ اور مد لازم لین، مد عارض لین اور مد منفصل، یہ تینوں ضعیف ہیں۔ جب کئی مدیں جمع ہوں تو ان میں برابری کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن ضعیف کو قوی سے بڑھانا جائز، جیسے ہاؤلائی۔ اب منفصل کیا ہے؟ کم کی، اور متصل زیادہ کی، تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن منفصل کو زیادہ کر دیا اور متصل کو کم کر دیا، یہ درست ہاں، ضعیف کو قوی سے بڑھانا جائز نہیں جی۔ تو متصل ہے جو قوی ہے، لہذا منفصل کو متصل سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ میں ہر آیت کے ختم پر مد عارض وقفی ہے، تو ہر آیت کے آخر میں مد کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے۔ اور یہ جناب نقشہ جو ہے یہ بھی دکھا دیں ذرا، نقشہ قریب سے دکھا دیں، کیا ہونی چاہیے؟ برابر، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میں نے کسر کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ توسط کیا۔ اب اس میں ہو گیا جی، تو اب اس میں ایسا کر دینا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اب ایک میں طول کر دیا، ایک میں توسط کر دیا، ایک میں کسر کر دیا، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ سمجھ آگے بھائی؟ یاد کریں گے انشاءاللہ، پریکٹس کریں گے، جزاک اللہ۔